السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو استخدوس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور یہ کتنے ناموں سے جانا جاتا ہے اور اس کا مقام پیدائش کہاں پر واقع ہے۔ دوستو، عربی میں اس کو آنس روا کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں سے جروب دماغ کہتے ہیں، جبکہ سندھی میں استخدوس اور انگریزی میں اسٹوک ہولڈز کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم درجہ اول اور خشک درجہ دوم ہے اور اس کا بدل افتیمون ہے۔ یہ دماغ کے لیے نفع خاص کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ اس کے مشہور مرکبات عطریف الاستخدوس اور معجون نجاح ہیں۔ اس کا مقام پیدائش فرانس، یونان اور اسپین میں ہے، جبکہ اس کی مقدار خوراک 5 تا 7 گرام تک ہوتی ہے۔ اگر اس کی ماہیت کی بات کریں تو یہ ایک خوشبودار بوٹی جس کے پھول بکثرت گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں اور ان سے کافور کی مانند خوشبو آتی ہے۔ اس کی بوٹی میں سرخ رنگ کے کانٹے ہوتے ہیں اور اس کے پتے لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ استخدوس کا لفظ دراصل سخادوس سے ہے۔ سخادوس ملک یونان کا ایک جزیرہ ہے۔ اس جزیرے میں یہ بوٹی بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں خاکی اور کانٹے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ ذائقہ میں تلخی مائل تیز ہوتا ہے۔ اس کے خشک پتے اور پھول بطور دوا بکثرت مستعمل ہیں۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو استخدوس زیادہ تر خصوصی طور پر تنکیہ دماغ کے لیے عجیب الاثر دوا ہے۔ درد سر و اعصاب کو تقویت دے کر فالج، لکوہ، سرا، نزلہ، زکام و سعال میں مفید ہے۔ اس کا جوشاندہ وجہ المفاصل و مالی خلیہ کو فائدہ بخشتا ہے۔ امراض طحال میں بھی مستعمل ہے۔ ورم کبد اور استسقاء میں مؤثر ہے۔ بلغمی و سوداوی غلیظ مواد کو بذریعہ مسل خارج کرتا ہے، پیاس لگاتا ہے اور صفراوی مزاجوں میں کرب پیدا کرتا ہے۔ اس کا معجون بہرے پن اور ذوف بصر کے لیے مجرب ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔